بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے وجود پر مختلف ادوار میں یہ مطالبے کیے گئے اور یہ تقاضے کیے گئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ایک یہ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو پھر اس پر دلیل کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ پر رب کائنات نے اپنے وجود کے دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ یہاں پر میں آج ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو رب کائنات جل مجدہ کے وجود پر دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو سورج ہے اس کی 3 چالیں ہیں۔ ان میں سے ایک چال تو وہ ہے کہ جو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں غروب کرنا۔ لیکن ایک اور اس کی چال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 21 مارچ کو عین نقطہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین نقطہ مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر دن وہ ہر اگلے دن شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے اور شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے اور پھر مشرق سے اسی طرح طلوع ہو کر مغرب میں، پھر شمال کی طرف تھوڑا اور ہٹ گیا مشرق سے مغرب کی طرف غروب، یوں کر کے جس طرح سپرنگ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے۔ 21 جون کو سب سے زیادہ اس نے جہاں تک جانا ہوتا ہے، یہ تقریباً 23.5 درجے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ واپس پلٹتا ہے۔ واپس پلٹ کر 22 ستمبر کو دوبارہ سے یہ نقطہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور نقطہ مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 مہینے یہ جانے میں اور 3 مہینے آنے میں، یعنی 21 مارچ سے لے کر 21 جون تک 3 مہینے ہوئے اور 21 جون سے لے کر 22 ستمبر تک تقریباً 3 مہینے ہوئے۔ تو یوں کر کے یہ 6 مہینے یہ شمال کی طرف رہتا ہے، شمالی دنیا میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جنوب کی طرف ہٹنا شروع کرتا ہے، جنوب کی طرف ہر دن یہ جنوب کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 23.5 درجے یہ جنوب کی طرف جا کر پھر اس نے جہاں ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں آپ دیکھیں یا انڈیا میں ہے یا اس طرح مختلف ممالک کی جو ہمارے شمال میں ہیں یا شمال میں نہیں بھی ہیں، تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ جنوب کی طرف سے سورج وہ بہت زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے، تقریباً 23.5 درجے۔ پھر اس کے بعد یہ دسمبر کو یہ سورج طلوع ہوا، پھر غروب ہوا، اس کے بعد پھر یہ واپس پلٹتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب یہ 21 دسمبر کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ واپس آ جاتا ہے۔ واپس آ کر پھر 21 مارچ کو نقطہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، نقطہ مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر یہ تو میں نے سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا فنی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو ہم اس کو فنی لحاظ سے یوں کہتے ہیں کہ جناب 21 مارچ کو اور 22 ستمبر کو سورج ایکویٹر پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی خط استوا پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ 21 جون کو خط سرطان پر پہنچ جاتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے یہاں تک کہ خط استوا پر 22 ستمبر کو آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خط جدی پر پہنچ کر 21 دسمبر کو پھر اس کے بعد واپس پلٹتا ہے اور 21 مارچ کو دوبارہ سے یہ خط استوا پر آ جاتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے ایک اس کی جو چال ہے وہ آپ کو عرض کر دی۔ 6 مہینے میں شمال کی طرف، 6 مہینے جنوب کی طرف، یوں پورا 1 سال اس کا چکر مکمل ہوا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جناب یہ جب 21 مارچ کو سورج نقطہ مشرق سے طلوع اس نے کیا، مغرب میں غروب کیا، تو اب اس کے بعد یہ جب شمال کی طرف جا رہا ہے تو شمال کے بجائے جنوب کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ یاد رکھیے گا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بے جان ہیں، ان میں کوئی شعور نہیں ہے۔ ہمارے جسموں میں روح آئے تو حیات پیدا ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، پھر اگلا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ عقل کا ہوتا ہے۔ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی اسی عقل کا ہے
اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ چاند، سورج، سیارگان جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر کسی قسم کے کوئی حیات نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے اندر شعور نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، معذرت یہ شمال کی طرف جا رہا ہے، اور شمال میں جانے کے بعد پھر ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد پھر یہ واپس پلٹتا ہے۔ تو واپس پلٹتا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب واپس پلٹو؟ کیا وہ اپنی مرضی سے؟ تو اپنی مرضی ہے نہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے۔ شعور ہے تو مرضی ہے، اور جب شعور نہیں ہے تو مرضی نہیں ہے، تو پھر یہ واپس پلٹ رہا ہے۔ پھر جناب یہ 22 ستمبر کو یہ خط استوا پر آنے کے بعد پھر دوبارہ سے جناب یہ جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ دوبارہ شمال کی طرف کیوں نہیں پلٹتا؟ جنوب کی طرف جانے کے بعد پھر خط جد پر پہنچنے کے بعد پھر یہ واپس پلٹتا ہے، آگے کیوں نہیں جاتا؟ اور صدیوں سے سورج کی یہ چال چل رہی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہے جو ایک منظم انداز کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ، ایک بڑے اہتمام کے ساتھ اور ایک طریقے کے ساتھ ان کو چلا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ سائنسدان کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا صرف سائنس اسی کا نام ہے کہ جناب فلاں کہکشاں کو تلاش کر لو، فلاں چیز کو ڈسکور کر لو، بس کیا اسی چیز کا نام سائنس رہ گیا ہے؟ کیا اس چیز کا نام سائنس نہیں ہے کہ یہ سارا نظام جتنا بھی ہے آخر یہ کیوں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ اور پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، صدیاں بیت گئیں، پھر پورے 1 سال کے اندر یہ چکر مکمل ہوتا ہے۔ یہ 1 مہینے میں مکمل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ 3 مہینوں میں مکمل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ 6 مہینوں میں مکمل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن پہ غور کیا جائے؟ کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے بارے میں تدبر کیا جائے؟ اور جو شخص اس پہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جب ان کے کریٹر پر توجہ دیتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، فرمایا یہ ایک حساب کے ساتھ ہے، چاند و سورج ایک حساب کے ساتھ ہے۔ اللہ نے چلایا ہے ان کو، وہی چلا رہا ہے اور ایک حساب کے ساتھ چلا رہا ہے، اور جب تک رب چاہے گا یہ اسی حساب کے ساتھ چلتے رہیں گے، ان کا یہ نظام بگڑے گا نہیں۔ ایک تیسری چال بھی ان کی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، یہ خاص لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ سورج زمین کے سب سے زیادہ قریب سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے 3 جنوری، تقریباً 3 جنوری، آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے۔ 3 جنوری کو سورج سب سے زیادہ زمین کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 جولائی کو سورج سب سے زیادہ زمین سے دور چلا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو سورج کا زمین کے قریب آنا ہے پھر دور چلے جانا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے زمین کے قریب یہ سورج کا ہے ایک دائرہ، اب یہاں پر 3 جنوری کو سورج ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اوپر جانا شروع کر دے گا، اوپر جانا شروع کر دے گا، جاتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا 3 جولائی کو کہ تقریباً 3 جولائی کو وہاں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ واپس پلٹے گا، واپس پلٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ آگے مزید کیوں نہیں گیا؟ اچھا پھر واپس پلٹ رہا ہے، پھر جب یہاں پر پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں حدید، سب سے نیچے جب، اور سب سے اوپر اس کو کہتے ہیں نقطہ اوج۔ تو اوج پر جانے کے بعد مزید اوپر کیوں نہیں گیا؟ یا حدید پر پہنچنے کے بعد پھر نیچے کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔